قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ بہت بڑا فضل، کرم اور احسان فرمایا۔ ایک بار پھر ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ، بلکہ یوں کہیں کہ نیکیوں کے حاصل کرنے کا سیزن مہینہ، جس مہینے میں اللہ کی طرف سے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ نفل پڑھنے والے کو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرض ادا کرنے والے کو اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جسے اللہ نے رحمت کا عشرہ قرار دیا، دوسرا عشرہ جسے اللہ نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا، اور تیسرا عشرہ جسے اللہ نے آگ سے آزادی کا عشرہ قرار دیا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ امت کے 3 طبقات ہیں۔ 3 طبقات کو ہی اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں فیض حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ 3 قسم کے طبقات امت میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک طبقہ امت میں وہ ہوتا ہے جسے متقین کہا جاتا ہے، تقوی والے لوگ، کہ جو الحمدللہ پورا سال نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ایک ایک طریقے پر اپنا پورا سال گزارتے ہیں۔ یہ وہ تقوی والے لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے قسم کا طبقہ وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ عبادت بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان سے کوتاہی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ پورا سال وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پابندی نہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی رہ گئی، کبھی کوئی عبادت بجا لائی تو کسی عبادت میں ان سے کمزوری ہو گئی، غفلت ہو گئی، مکمل پابندی سے عمل پیرا نہیں۔ یہ درمیانہ طبقہ کہ جو تقوی تک بھی نہیں اور بالکل ہی فسق و فجور کی طرف بھی نہیں، درمیانہ طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ عمل سے دور ہوتا ہے، جو بیچارہ عمل سے محروم ہوتا ہے۔ سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، نمازیں رہ گئی، تلاوت رہ گئی، دیگر عبادات کی توفیق نہیں ہوئی، جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں۔ یہ بیچارہ وہ طبقہ ہے جو عمل سے دور ہے، محروم ہے، بیچارہ غفلت میں ڈوبا ہوا، دنیا کی محبت میں گرفتار، اور دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی حقیقی کامیابی کو بیچارہ فراموش کرنے والا طبقہ، اور اپنے اللہ کو ناراض بیچارے جو کر چکے، ایسا طبقہ۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ایسا رحمتوں والا، خیروں والا، برکتوں والا، اور اللہ نے اس مہینے کو ایسا فضل اور کرم والا بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی بھی طبقے کو اس مہینے میں محروم نہیں کیا۔ ہر طبقہ اس مہینے میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ پہلا عشرہ جب شروع ہوتا ہے، جسے رحمت کا عشرہ قرار دیا، اس پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، یہاں چاند دکھا، رمضان شروع ہوا، اور وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے قرب ملنا شروع ہو گیا۔ تو وہ پہلا طبقہ جو متقین کا طبقہ ہے، تقوی والوں کا طبقہ، اللہ کی مان کر چلنے والوں کا طبقہ، رب چاہی زندگی گزارنے والا طبقہ، وہ پہلے دن سے ہی اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔ پہلے دن سے ہی اللہ ان کے دامن میں اپنی رحمتوں کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی اللہ کی طرف سے ان کو بہاریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل، کرم، احسان کا وہ طبقہ ایسا حقدار بنتا ہے کہ انہیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلا طبقہ جو متقین کا طبقہ ہے، تقوی والوں کا طبقہ ہے۔ لیکن فرمایا وہ امت کا دوسرا طبقہ جو درمیانہ ہے، جو کبھی عمل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھی تو کبھی رہ گئی، کبھی ثواب کمایا تو کبھی نافرمانی کر کے گناہ کا حقدار بن گیا۔ فرمایا کہ اس طبقے کو بھی اللہ نے اس مہینے میں محروم نہیں فرمایا۔ حکم دیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ چنانچہ یہ درمیانہ طبقہ جو پورے سال کوتاہیاں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا،
یہ لوگ اگر پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ عبادت کرتے ہوئے اہتمام سے گزار لیں گے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت اور ذکر و اذکار، اور پورے 10 دن انہوں نے اہتمام کے ساتھ اور ذکر و اذکار کے ساتھ اور خوشی خضوع کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے انہوں نے 10 دن گزارے، تو یہ رحمت کا عشرہ جب مکمل ہوگا اور دوسرا عشرہ شروع ہوگا جسے مغفرت کا عشرہ قرار دیا جاتا ہے، تو فرمایا اللہ اس ایک پہلے 10 دن کے روزوں کی برکت سے، خوشی خضوع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے، اور مغفرت کے عشرے میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، بشرطے کہ انہوں نے پہلے 10 دن اہتمام سے گزارے، پابندی کے ساتھ گزارے، اللہ کی مان کر گزارے۔ تو فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا جب داخل ہوگا، ان کو مغفرت مل گئی، گویا کہ معافی مل گئی، اور یہ بھی اب اللہ کی خصوصی رحمتوں کے حقدار بن گئے، اللہ کا فضل، کرم، احسان، اللہ کی طرف سے عنایتیں ان کو بھی ملنا شروع ہو گئی، اور ان کے دامن میں بھی یہ نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، رحمت خداوندی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے حاصل کرنے کا یہ عشرہ فرما دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس طبقے کو بھی اس مہینے میں محروم نہیں رکھا گیا۔ تو جو بیچارے کمزور رہ گئے وہ بھی اگر اہتمام کر لیں گے تو اس مہینے کی مکمل برکتیں، رحمتیں اور بہاریں حاصل کرنے کے حقدار بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو امت کا تیسرا طبقہ، جن بیچاروں نے پچھلے 11 مہینے نافرمانی میں گزارے، نمازوں سے دور رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور رہے، اور رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی میں لگے رہے، لیکن کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں رمضان جیسا عظیم مہینہ ان کو نصیب فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر یہ طبقہ بھی کہ جن پر شیطان کا شکنجہ مضبوط ہے اور شیطان نے ان کو مکمل اپنی طرف راغب رکھا، اللہ سے دور رکھا، لیکن فرمایا اگر یہ لوگ بھی رمضان میں آ کر رجوع اللہ کر لیں اور پہلا عشرہ بھی اہتمام سے گزاریں، دوسرا عشرہ بھی اہتمام سے گزاریں، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نافرمانیوں سے بچ کر جب پہلا اور پھر دوسرا عشرہ مکمل کریں گے، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا جسے آگ سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا، فرمایا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین ایسے طبقے کو بھی آگ سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی معافی عطا فرما دیں گے، مغفرت عطا فرما دیں گے۔ حالانکہ یہ تو پورے سال بیچارے نافرمان رہے، مکمل گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے، نافرمان بنے رہے، لیکن رمضان کی انہوں نے قدر کر لی، روزوں کی قدر کر لی، تراویح کا اہتمام کر لیا، تو یہ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ نے اس کی برکت سے ان کو بھی پاک و صاف کر دیا۔ تو یہ تیسرا عشرہ جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے آزادی کا عشرہ قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے نافرمان ہیں ان کے لیے بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے رمضان دے دیا، اس رمضان کی قدر کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو فرمایا گیا کہ تقوی والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اس تقوی کی دولت حاصل کر سکتے ہیں، اور جسے تقوی مل گیا اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، کیونکہ روزوں کی جو خاصیت قرآن میں بتائی گئی، لعلکم تتقون، روزوں کا انعام اللہ جو دنیا میں عطا فرماتے ہیں وہ تقوی کی صورت میں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنی ولایت نصیب فرماتے ہیں، تو یہ روزے کا نقد انعام ہے۔ تو یہ تقوی اگر حاصل کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ محرومیوں سے بچ جائیں، بے برکتیوں سے بچیں، نافرمانیوں سے دور رہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں دنیا میں سکون نصیب ہو جائے، راحت مل جائے، اطمینان مل جائے، اور کشمکش اور بے چینی اور پریشانی سے بچ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرما بردار بن کر زندگی گزارے، اور اس کے لیے یہ رمضان بہترین موقع ہے، سیزن کا موقع ہے۔ تو ہمیں اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جاننا ہے، رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کو اللہ نے غم خواری کا مہینہ بنایا، ہمدردی کا مہینہ بنایا۔ غم خواری کا مطلب کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم کو بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں ہمدردی کو فروغ دیں، غم خواری کا جذبہ پیدا کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کون مستحق ہے جو میری ہمدردی چاہتا ہے، کون ہے جس کا میں غم بانٹ لوں، کہ اس مہینے کو اللہ نے غم خواری کا مہینہ بنایا تو میری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔
فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ کہ کوئی اگر کسی کو روزہ کھلوا دے گا، کسی کو افطاری کروائے گا، فرمایا کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے اتنا ثواب اللہ افطاری کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطاری میں پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پانی میرے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ان کے لیے ہے جو روزے داروں کا خیال کرنے والے۔ اور بھائی اس مہینے میں ہمیں اپنے معاشرے پر نظر دوڑانی چاہیے، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار جب ہم اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے لے رہے، دیگر چیزوں کی خریداری کر رہے ہیں، وہاں ہمیں تھوڑا سا نظر دوڑا کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے محلے میں کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے، میرے محلے میں کوئی بیوہ خاتون تو نہیں رہ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے جسم پر تو بڑے اچھے کپڑے ہوں گے اور وہ تو بہت اچھا وقت گزاریں گے، عید ان کی بہت اچھی ہوگی، کہیں کوئی محلے کا یتیم بچہ آہیں نہ بھر رہا ہو، سسکیاں نہ لے رہا ہو۔ ہر مسلمان یہ جذبہ رکھے کہ میری ذات سے میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں۔ اگر ہر مسلمان اپنے علاقے میں، اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ لے کہ میرے علاقے کا کوئی غریب بچہ بیچارہ محروم نہ رہے، کوئی یتیم محروم نہ رہے، کوئی بیوہ بیچاری بے سہارا نہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہم خرچ کریں گے اللہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ عام دنوں میں ہم 1 روپیہ کسی غریب پر خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، وہ 1 روپے کا ثواب ملے گا، 10 گنا اللہ بڑھا دیں گے۔ یہاں فرمایا کہ رمضان میں جب کوئی کسی غریب پر، کسی مسکین پر یا کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اسے 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جو عام دنوں میں 10 گنا بڑھتا ہے تو اب بھی 10 گنا بڑھے گا، اور وہ 10 گنا پھر 70 گنا زیادہ بڑھا کر ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں ہمیں اپنے دلوں کو بھی بڑا کرنا چاہیے، غم خوار بھی بننا چاہیے، ہمدرد بھی بننا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی دکھی انسان کے کام میں لگتا ہے، کوئی پریشان حال ہے، بے سہارا ہے، دکھی انسان ہے، یہ دوسرا مسلمان جب اس کے کام میں، اس کے دکھوں کو بانٹنے میں لگتا ہے تو فرمایا خود اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ جو ہمدرد انسان ہے، جو دوسرے کے لیے سوچ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور اللہ اس کے کام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمدرد ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اس پوری دنیا میں، پوری امت میں فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جو دوسرے لوگوں کی نفع کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ تو رمضان میں اس چیز کو بھی ہمیں فروغ دینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جو زکوٰۃ کا اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے اور تعلیمات دی ہیں، اگر اس زکوٰۃ پر بھی عمل مکمل طور پر ہونا شروع ہو جائے تو امت میں ہمیں کوئی محروم نظر نہ آئے، ہمیں کوئی بے سہارا نظر نہ آئے، کوئی غریب ہمیں نظر نہ آئے۔ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل ہونا شروع ہو جائے تو کبھی بھی یہ امت پیچھے نہ رہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، لہٰذا اس کا بھی خوب اہتمام کریں، اور اس میں بھی اندازے نہیں، جس طرح دنیا کے کاموں میں ہم اندازوں پر نہیں چلتے بلکہ بڑے اہتمام سے حساب کرتے ہیں، کاروبار کا حساب، اپنی تمام چیزوں کا ایک ایک چیز کا حساب لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں سال میں ایک مرتبہ وہ بھی صرف 2.5% زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو وہاں بھی اندازے نہیں، وہاں بھی اہتمام کریں، حساب لگائیں اور دیکھیں کہ میرے ذمے کتنا بن رہا ہے، اور پورے اہتمام سے جب زکوٰۃ دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ صرف 2.5% فرمایا کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا۔ اگر اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ بھئی پورا سال تم نے جو بھی کیا، اب سال گزرنے کے بعد 97.5% میرے راستے میں دو اور 2.5% خود رکھو، تو بھی ہمیں حکم پورا کرنا تھا۔ یہ دیا ہوا مال کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ہر مہینے نہیں، سال میں ایک دفعہ تقاضا، اللہ کا حکم۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے یوں آسانی فرمائی، فقط 2.5% کا حکم دیا کہ 2.5% سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ تم دو، بقیہ تمہارا ہے، تم 2.5% دو گے، بقیہ 57.5% کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا، اور تمہارے بقیہ مال میں اللہ برکت ڈال دے گا، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، وہ یربی الصدقات، قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا